السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نادیہ احمد کا ایک بہت خوبصورت ناول، ایک لفظ محبت کا. چلیں شروع کرتے ہیں. باہر کوئی نہیں ہے. دروازہ کھولتا اس کا ہاتھ تھم گیا. پر میں نے آہٹ سنی ہے. اس نے پلٹ کر شرمندگی سے دیکھا. دروازہ ہوا سے بج رہا تھا. چہرے پر سنجیدگی لیے وہ غیر جذباتی انداز میں بولی تو اس کے دل کو کچھ ہوا. تھکے تھکے قدموں سے چلتی وہ لاؤنج کی بڑی سی کھڑکی کے پاس رکھے صوفے پر گرنے کے سے انداز میں جا بیٹھی. اس کی طرف سے رخ پھیرے نگاہ اس پل برستی بارش کی بوندوں پر ٹکی تھی. سیاہ سرد رات اور تیز بارش کے ساتھ سنسناتی ہوائیں. دل میں انجانے سے خوف نے ڈیرے ڈال رکھے تھے. تم کب تک اس کا انتظار کرو گی؟ وہ بھی سامنے آ بیٹھی. شاید آخری سانس تک. بوندوں کی جھلمل جاری تھی. گیلی مٹی کی سوندھی خوشبو کھڑکی کے کھلے پٹ سے اندر آ رہی تھی. اسے آنا ہوتا تو کب کا لوٹ آتا. اس بار بھی اسے دیکھنے سے اجتناب برتتے اس نے بس لان کی سیاہی مائل بیلوں پر نظر ٹکائے رکھی. آپ تو کہتی تھیں اس گھر کے مرد اپنے قول کی لاج رکھتے ہیں، وعدہ کر کے پیچھے نہیں ہٹتے. اس بات کا تو بہت یقین تھا آپ کو. وہ یکدم پلٹی، آنکھوں میں امید، چہرے پہ آس، لبوں پہ سوال لیے. ایک آس تھی جو سانس کی ڈور سے جڑی تھی اور اتنے دنوں سے بس یہی ڈور تھامے وہ اس ہرجائی کی راہ دیکھ رہی تھی جو محبت کے ریشمی دھاگے سے اس کا دل باندھ گیا تھا، وجود کو اس دائرے میں دھکیل گیا تھا جس سے وہ ہمیشہ فرار کی کوشش کرتی رہی تھی. تم نے کب سے میری باتیں ماننا شروع کر دیں؟ تم تو زندگی بھر صرف وہی کرتی ہو جو تم نے چاہا. زندگی کو ویسے جیا جیسے جینے کی خواہش کی. اتنے برس بس اپنی ہی جمع تفریق میں گزار دیے. پھر اچانک میری کہی بات کی اتنی اہمیت. ایک پھیکی سی ہنسی لبوں سے پھسلی، سرد کافی کے آخری گھونٹ کی طرح. بنا محسوس کیے اس نے تلخی کو اپنے اندر اتارنا چاہا تھا. کڑواہٹ روح تک پہنچ گئی تھی. سالوں دماغ کی سنتی رہی، اسی لیے آپ کی باتیں سمجھ نہیں پائی. آج دل کی سن رہی ہوں تو آپ کے یقین پہ یقین کرنے کو دل چاہتا ہے. اعتراف موت سے زیادہ اذیت دیتا ہے. وہ بھی اس اذیت کو محسوس کرتی تڑپ رہی تھی. اور میں چاہتی ہوں تم آج بھی دل کی باتوں پہ دھیان نہ دے کر بس دماغ کی سنو. وہ کرو جو عقل کہتی ہے. جذبات کی اینک اتار کر حقیقت کی آنکھ سے دیکھو. یہ دنیا اور یہاں کے لوگ بہت ظالم ہیں. دل والوں کو تو بس درد ہی سہنے پڑتے ہیں. آج اس بھیگی رات میں بارش کی جل ترنگ کسی ساز کی طرح شامل گفتگو تھی. اس دن کے بعد آج ان دونوں کے درمیان اتنی تفصیلی گفتگو ہو رہی تھی. شاید یہ موسم کا اثر تھا یا اس کی بے بسی اس پل حاوی ہو رہی تھی. وہ اسے اس اذیت میں دیکھ کر بے قرار ہو رہی تھی، اسی لیے اتنی مایوسی کی باتیں کر رہی تھی. عقل دل سے ہارتی جا رہی ہے. اب تو بس دل ہی دل ہے اور محبت ہی محبت. آنکھیں موندے وہ بے بسی سے بولی. لاکھ کوشش کے باوجود پلکوں کی نمی بوندیں بن کر رخسار بھگونے لگی تھی. بھیگی رات میں برستی آنکھیں قیامت ڈھانے لگیں. اس ظالم دنیا کا درد سہنے کا حوصلہ ہے مجھ میں. انگلیاں مروڑتے اس کا اضطراب چھپائے نہ چھپتا تھا. اور اگر وہ بے وفا نکلا؟ اس نے خوف سے آنکھیں کھول دیں. دل اس پل بڑی زور سے دھڑکا تھا.
شاید کہیں بجلی گری تھی۔ شیشے کے پار روشنی کا جھماکا ہوا ہو کر غائب ہو گیا تھا، پر فضا میں گونج تا دیر رکی رہی تھی۔ سہ پاؤ گی اس کی بے وفائی کا عذاب؟ لب کاٹے وہ خاموش رہی۔ جو اس نے کہا نہیں وہ بخوبی سمجھ سکتی تھی۔ ایک گہری سانس لیتے اس نے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ جانتی تھی اس سے آگے کچھ بھی کہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سیاہ شیشوں والی گاڑی صدر دروازے پر آ رکی۔ دربان نے آگے بڑھ کر مؤدبانہ انداز میں ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ گرے پینٹ، سیاہ قمیض، آنکھوں پہ سیاہ چشمہ لگائے نکھرا نکھرا وہ پوری آن بان سے چلتا راہداری کی طرف بڑھا۔ اس کی آمد کی خبر تو صبح سے حویلی کی فضاؤں میں گردش کر رہی تھی، لیکن جھروکے پر نظر ٹکائے رملہ نے سب سے پہلے اسے اندر داخل ہوتے دیکھا اور پھر بے اختیار دوڑتی شمائرہ کے کمرے میں جا پہنچی۔ بھابھی وہ آ گئے۔ پھولی سانس، بکھری زلفیں، وہ بے اختیاری سے بولی تو شیشے کے سامنے کھڑی ہار سنگھار کرتی شمائلہ کے لبوں پر شریر سی مسکراہٹ مچلی۔ اس کی آمد کا اندیا تو تمہارے گلاب ہوتے گالوں پر لکھا ہے بنو۔ اب یہاں کھڑی کیا شرما رہی ہے؟ جاؤ اس کے پاس۔ کانوں میں آویزیں سجاتے اس نے چھیڑا تو وہ شرم سے سمٹ سی گئی۔ ان کے پاس؟ حیا سے مر ہی تو نہ جاؤں گی میں ان کا سامنا کرتے۔ رملہ نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپاتے شرماتے ہوئے کہا۔ تیرا کچھ نہیں ہو سکتا رملہ، وہ شہری بابو ہے، شرم و حیا سے مرنے والیوں سے متاثر نہیں ہوگا۔ اعتماد سے آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرنے والی سے دل میل کھاتے ہیں ان پڑھے لکھے لڑکوں کے۔ صدا کی دو ٹوک بات کرنے والی شمائلہ دوپٹے کا پلو سر پہ جمائے تیکھے انداز میں پلٹی اور اپنا نارنجی بھاری لباس سنبھالتی بیڈ پر جا بیٹھی۔ اس کے دل میں جگہ بنانی ہے تو اس کی توجہ حاصل کر۔ شمائلہ مزید بولی۔ رملہ اس کے سامنے بیٹھتے اس وسیع و عریض کمرے میں کسی مہارانی کی طرح بیٹھی اپنی بھابھی سے مروب و متاثر ہوئی تھی۔ شمائلہ کی بات اس کے دل کو لگی تھی۔ یہ سب کچھ یقیناً آپ سے سمی لالا نے کہا ہوگا، وہ تو ہر رمز سے واقف ہیں ان کی۔ اس نے کریدا۔ جب سے دل کی بات زباں پر آئی تھی وہ یوں ہی شمائلہ بھابھی کے گرد منڈلاتی ان کی باتیں سنا کرتی تھی۔ ان دنوں دل کے سب راز و نیاز انہی سے کرتی تھی۔ تمہارے لالا کا مزاج بہت سلجھا ہوا ہے، لیکن اس چھوٹے نواب کا دماغ مختلف ہے، بابا سائیں اور ان کا سر چڑھایا ہوا جو ہے۔ شمائلہ نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں ہاتھ جھٹکتے اسے گر کی بات بتائی۔ یہ آج کا نیا سبق تھا جو لاڈلی نند کے گوش گزار کیا گیا تھا۔ گھر کے اکلوتے بیٹے کی بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ رملہ کی ماموں ذات بھی تھی۔ اس ناطے شمائلہ کا حویلی میں منصب کسی سے ڈھکا چھپا نہ تھا۔ اس پر بیٹا پیدا کر کے تو مزاج یوں ہی ساتویں آسمان پر رہتے تھے۔ وہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی کہ ان کے خاندان میں لڑکیوں کی تعلیم کا رواج نہ تھا، البتہ بیٹوں کو خوب اعلیٰ تعلیم دلوائی جاتی۔ کچھ یہی حال رملہ کا بھی تھا کہ اس نے اسکول کے بعد کالج کا منہ نہیں دیکھا تھا، البتہ زندگی کے ساتھ ساتھ ان دنوں محبت کا سبق وہ اپنی پیاری بھابھی شمائلہ سے پڑھ رہی تھی، جو اس کی واحد رازدار تھی۔ ان دونوں کے درمیان روایتی نند بھاوج والا تعلق تو تھا نہیں، پھر ماں حیات تھی نہ ہی کوئی بہن تھی، ایسے میں شمائلہ کی صحبت اسے نعمت لگتی تھی۔ اسی لیے تو ڈر لگتا ہے۔ رملہ کی کاجل بھری آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ کہاں یہ دل تھا جو اس ظالم کے نام پر ہی جل تل سا کہاں یہ دل تھا جو اس ظالم کے نام پر ہی جل ترنگ سا بجنے لگتا تھا۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں بس اسی کی شبیہ سوتے جاگتے طواف کرتی تھی، اور کیا ستم وہ مہینوں بعد آ کر بھی بے نیازی دکھاتا تھا۔ ارے میری لاڈو پریشان کیوں ہوتی ہے؟ جب پیار کیا تو پھر ڈرنا کاہے کو؟
اس کی تھوڑی پکڑ کر پچکارتے تسلی دی۔ آپ نے لالا سے بات کر لی؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ ان سے بات کرنے سے کیا حاصل، سیدھا بابا سائیں سے بات کروں گی۔ اب لاکھ سر پھرا سہی، پر بابا سائیں کو نہ نہیں کر سکتا۔ ایک بار رشتہ طے ہو گیا تو کہاں جائے گا دامن بچا کر۔ شمائلہ نے اعتماد سے کہا تو رملہ کے سینے سے سکون کا سانس نکلا اور وہ ایک بار پھر مستقبل کے سنہری خوابوں میں کھو گئی۔ ابھی چند منٹ پہلے ہی تو وہ اس کی دید سے نظروں کو سیراب کر کے آئی تھی۔ نخرے والا ہے تو کیا، اس پر جچتا بھی تو ہے یہ نخرہ، پورا شہزادہ ہے شہزادہ، اس نے دل ہی دل میں سوچا تھا۔ پورے 2 ماہ بعد شکل دکھائی ہے تم نے، اقرار الحسن نے اسے سینے سے لگاتے گھمبیر لہجے میں کہا۔ امتحان چل رہے تھے بابا سائیں، ورنہ میں تو جلد آنے کی پوری کوشش کرتا ہوں۔ وہ ہولے سے اس محبت بھرے شکوے پہ مسکرایا۔ اب بھی میں نہ بلاتا تو تم نے کہاں آنا تھا، شہر میں خوب دل لگ گیا ہے تمہارا۔ فائز نے نفی میں سر ہلاتے ان کا بازو دبایا۔ شہر میں کیا رکھا ہے بابا سائیں، یہاں آپ ہیں، لالا ہیں، گھر ہے، سب گھر والے ہیں۔ تعلیم کا مقصد نہ ہوتا تو بھلا میں وہاں اکیلا کیوں رہتا؟ راہداری سے گزرتے رملہ کے کانوں میں فائز کی آواز ٹکرائی۔ وہ بابا سائیں کے ساتھ چلتا، اپنے اسی مخصوص اور دل کو چھو لینے والے انداز میں گفتگو کرتا۔ اس پل رملہ کی دھڑکنیں بڑھا رہا تھا۔ ستون کے پیچھے سے اس نے جھانک کر دیکھا جہاں اقرار الحسن کے ساتھ فائز اور سمی لالا بڑے کمرے میں پہنچ چکے تھے۔ تم کہتے ہو تو مان لیتے ہیں، ورنہ سچی بات تو یہ ہے تمہاری عمر میں اس چھوٹے سے دل میں ہمارا دل بھی نہیں لگتا تھا۔ اس وقت تمہارے نانا سائیں بھی ہم سے ایسی ہی باتیں کیا کرتے تھے جیسے ہم آج تم سے کرتے ہیں۔ اقرار الحسن نے اپنی ہی بات سے لطف اندوز ہوتے قہقہا لگایا۔ وہ نہایت خوشگوار موڈ میں تھے۔ صبح سے انہیں فائز کا انتظار تھا اور اب اسے دیکھ کر دل میں سکون سا اتر گیا تھا۔ کچھ تو اس لیے فطری محبت تھی اور کچھ اس کی بے پناہ ذہانت اور ان سے خصوصی وابستگی تھی، جس کے باعث اقرار الحسن کے دل میں فائز کی محبت اپنی سگی اولاد سے بھی بڑھ کر تھی۔ آپ کا تو پتہ نہیں بابا سائیں، لیکن میں اپنی اور فائز کی طرف سے کنفرم کر سکتا ہوں آپ کو کہ ہم جہاں بھی ہوں اپنے گھر اور آپ کو دل میں لیے گھومتے ہیں۔ سمی نے ہنستے ہوئے چھیڑا تو انہوں نے بھی انجوائے کرتے سر ہلایا۔ صبح سے وہ بابا سائیں کی فائز کے لیے بے چینی نوٹ کر رہا تھا اور اب ان کے مسکراتے چہرے پر پھیلا سکون اسے بھی سکون دے رہا تھا۔ کیوں فائز؟ سمی نے کوہنی مارتے فائز کو بھی شامل گفتگو کیا۔ ان دونوں میں بچپن سے گہری دوستی تھی۔ حالانکہ وہ عمر میں فائز سے بڑا تھا لیکن مزاج میں ہم آہنگی بلا کی تھی۔ جی بالکل لالا، اب بڑے شہر کی مصنوعی اور ہمارے علاقے کی سادہ اور خالص زندگی کا کیا موازنہ؟ فائز نے بھی تائید کی۔ رملہ کی موجودگی سے بے نیاز وہ تینوں اپنی خوشگپیوں میں لگے تھے۔ اس کا موڈ بری طرح خراب ہوا تھا۔ ہال کمرے میں جمی محفل کھانے کی میز تک جاری و ساری رہی تھی، البتہ رملہ بھوک نہ ہونے کا بہانہ کر کے اس میں شامل نہیں ہوئی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد بھی ان کی محفل جمی رہی۔ فائز کی آمد پر تو یوں بھی بابا سائیں سارے کام بھول کر بس اسی کے ہو رہتے تھے، اور اب جتنے دن فائز یہاں تھا حویلی کا یہی معمول رہنے والا تھا۔ ان تینوں کے شوق بھی یکساں تھے۔ بابا سائیں کو مطالعے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ یہی وجہ تھی فائز شہر سے ان کے لیے خصوصی طور پر کتابوں کا تحفہ لانا کبھی نہیں بھولتا تھا، اور شطرنج کو تو گھر میں جیسے قومی کھیل کا درجہ حاصل تھا۔ ان کی یہی عادات سمی اور فائز نے اپنا لی تھیں۔ فائز کی آمد کے بعد دیر رات تک ایسے شغل چلا کرتے تھے۔ کہاں بھاگی جا رہی ہو رملہ؟ فائز کو حیرانی ہوئی تھی۔ فائز اس وقت اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا جب ایک دم اس کا راستہ کاٹتی رملہ اس پر توجہ دیے بغیر
سیدھی سیدھی اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ خود پہ قابو پاتی وہ اس کی آواز پہ مڑی۔ اپنے کمرے میں جا رہی تھی؟ اس نے فائز کی طرف دیکھنے سے گریز کیا، حالانکہ اندر اس پل ایک طوفان بپا تھا۔ لہجے میں حد درجہ بے نیازی سمیٹے وہ ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے فائز کا ہونا یا نہ ہونا کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ کمال ہے، کب سے آیا ہوں اور تم ملی بھی نہیں، اب بھی غیروں کی طرح نظر انداز کرتی بھاگے جا رہی ہو۔ اس نے خود ہی احساس دلایا تو رملہ نے یوں چونک کر دیکھا جیسے واقعی وہ فائز کی وہاں موجودگی سے بے خبر تھی۔ بہرحال فائز نے ہی سلام کرنے میں پہل کی اور پھر خیریت دریافت کی۔ بہت لگے بندھے انداز میں فائز کو جواب دے کر وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ پیچھے فائز حیران پریشان کھڑا رہ گیا۔ رملہ جو اس وقت فائز کی توجہ حاصل کرنا چاہتی تھی، جانتی تھی سامنے چلی بھی گئی تو سب کے بیچ نہ تو وہ اس سے ڈھنگ سے بات کر پائے گا، نہ ہی وہ اس کی طرف دھیان دے گا۔ پر اب جس انداز سے اس نے اس کی موجودگی کو سراسر نظر انداز کر کے انٹری دی تو فائز کی توجہ خود بخود اس کی طرف گئی تھی۔ یہ رملہ کو کیا ہوا ہے؟ مجھ سے پردہ کرنے لگی ہے کیا؟ ہال میں داخل ہوتے سمی کو دیکھ کر فائز نے بے اختیار پوچھا تھا۔ رملہ کا اندازہ درست تھا، فائز کو واقعی اس کے رویے نے چونکایا تھا، اسی لیے رملہ کے جاتے ہی اس نے اپنی حیرت کا اظہار کیا تھا۔ ڈھنگ سے سلام دعا بھی نہیں کیا، پہلے تو ایسا نہیں کرتی تھی، اب بہت بدلی بدلی سی لگ رہی ہے۔ فائز اس بدلے ہوئے رویے کو نظر انداز نہیں کر پایا تھا۔ وہ سب سالوں سے ایک ساتھ رہتے تھے۔ رملہ اس سے 2 سال چھوٹی تھی اور فائز اس کا بالکل اسی طرح خیال رکھتا تھا جیسے سمی لالا رکھتے تھے۔ اپنی کسی بھی ضرورت یا خواہش کے لیے وہ اس گھر میں ان تینوں پہ یکساں حق رکھتی تھی۔ سمی کی طرح رملہ فائز کی بھی ذمہ داری تھی، پر اب جس طرح وہ اس سے بات کیے بنا جا رہی تھی، فائز کے لیے اس کا رویہ حیران کن تھا۔ کوئی خاص بات تو نہیں ہے، تم خود ہی پوچھ لینا، ویسے دیر دیر سے آتے ہو نا تو شاید خفا ہے، ورنہ ایسی کیا بات ہوگی؟ سمی خود بھی حیران تھا اور فی الفور اس کے سوا کوئی توجہ سوچتی بھی کیا؟ وہ خود کون سا جانتا تھا کہ اندر کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ ہاں واقعی ایسی ہی بات ہوگی، فائز نے زیر لب بڑبڑاتے خود کو تسلی دی اور سمی سے کچھ اور بات کرنے لگا۔ انوار الحسن اپنے علاقے کے بہت بڑے جاگیردار تھے۔ بڑی زمینداری کے ساتھ شوگر مل، فلور مل اور لاتعداد پھلوں کے باغات ان کی ملکیت تھے۔ سالوں سے اس علاقے میں ان کا ہم پلہ کوئی دوسرا گھرانہ نہ تھا۔ اقرار الحسن اور یاسمین ان کے 2 ہی بچے تھے جو اللہ کی مہربانی سے حیات تھے۔ خاندان میں تعلیم کا رجحان نہ تھا، پر اقرار الحسن کو ان کی خواہش پر اعلیٰ تعلیم کی خاطر شہر بھی بھیجا گیا تھا، لیکن یاسمین بہت منت سماجت کے بعد بس میٹرک ہی کر پائی تھی۔ انوار الحسن کا روب و دبدبہ ایسا تھا کہ اپنی اولاد بھی آنکھ اٹھا کر بات نہ کر سکتی تھی کہ کجا اپنی خواہشات کے لیے ضد کرنا۔ انوار الحسن نے بیٹی کو اتنا پڑھا کر بھی گویا برادری کی روایات سے ہٹ کر کچھ کام کیا تھا۔ اقرار الحسن کی شادی ان کے والد نے اپنی بہن کی بیٹی جنت خاتون سے طے کی تو انہوں نے باپ کی خواہش اور حکم پر سر تسلیم خم کیا، پر یاسمین نے تو جیسے ٹھان ہی لی تھی باپ سے بغاوت کرنے کی۔ انوار الحسن کے بھائی کے بیٹے یاور کا رشتہ ٹھکرا کر اس نے یاسر حسین کا انتخاب کیا۔ یاسر حسین انوار الحسن کے منشی کا بیٹا تھا، شہر سے نیا نیا گریجویٹ ہو کر آیا تھا جب یاسمین اسے دل دے بیٹھی، اور پھر باپ بھائی کی مرضی کے خلاف جا کر مرضی کی شادی کر کے شہر جا بسی۔ وہ اقرار الحسن کی لاڈلی نہ ہوتی تو شاید انوار الحسن اسے اتنی ذلت اور شرمندگی پر جان سے ہی مار ڈالتے، پر فرما بردار بیٹے کی رحم کی درخواست قبول کرتے انہوں نے بس یاسمین سے اپنا ہر تعلق ختم کر کے اسے زمین جائیداد سے عاق ہی کیا تھا۔ کچھ ایسی ضد اور خاندانی غرور تھا انوار الحسن کے خمیر میں کہ پھر مرتے دم تک انہوں نے بیٹی کی صورت دیکھی نہ ہی بیٹی نے اپنا منہ دکھایا۔ ان کی وفات کے چند سال بعد
ایک حادثے میں یاسمین اور اس کے شوہر یاسر حسین کا انتقال ہو گیا تو اقرار الحسن بہن کی آخری نشانی اس کے بیٹے فائز کو قانونی گود لے کر اپنے گھر لے آئے۔ فائز کے لیے اقرار الحسن کے دل میں خصوصی جگہ تھی، وہ ان کی جان سے پیاری بہن کی نشانی تھا۔ یاسمین نے جو کیا انہیں اس بات کا وقتی صدمہ تھا، پر وہ طویل مدت تک اس قطع تعلق کے حق میں نہ تھے۔ اپنے والد کے خلاف جانے کا حوصلہ ان کی زندگی میں تو نہ تھا، لیکن بہن سے ہوئی زیادتی، جس کے رشتے کو قبول نہ کر کے اس کی موت تک برتے گئے رویے نے جو خلش دل میں چھوڑی، اس کا ازالہ انہوں نے فائز کو اپنانے کی صورت میں کیا تھا۔ فائز انہیں اپنی دونوں اولادوں سے بڑھ کر عزیز تھا، یہاں تک کہ کھانے کی میز پر وہ اپنی مخصوص نشست پر ان کے برابر بیٹھتا تھا۔ یہاں اس کی غیر موجودگی میں بھی کسی دوسرے کو بیٹھنے کی اجازت نہ تھی، کیونکہ یہ اقرار الحسن کا حکم تھا۔ اپنے دل کی طرح وہ اسے اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے۔ کچھ ایسا ہی تو تعلق تھا فائز حسین سے کہ ان کا دل پر جبر کر کے اس کے روشن مستقبل کی خاطر خود سے دور کر تو دیا تھا، پر اس کی جگہ کسی اور کو سونپنا قبول نہ تھا۔ وہ سمی سے 2 سال چھوٹا اور رملہ سے 2 سال بڑا تھا۔ اس کی تعلیم و تربیت، ضروریات زندگی کا خیال وہ اپنے بچوں سے بڑھ کر رکھتے تھے، اور ان کے بچوں کے ساتھ رہتا وہ بھی انہیں ماموں کے بجائے بابا سائیں کہنے لگا تھا، اور صرف کہتا ہی نہیں، دل سے مانتا بھی تھا۔ اقرار الحسن نے سمی کی طرح اسے بھی اعلیٰ تعلیم کے لیے شہر بھیجا تھا، جہاں اس کی رہائش اور دیگر اخراجات شاہانہ انداز میں پورے کیے جا رہے تھے۔ فائز بچپن سے سمی سے بہت اٹیچ تھا۔ بابا سائیں کے بعد سمی تھا جو اس کی چھوٹی بڑی تمام ضروریات کا بچوں کی طرح خیال رکھتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی پرچھائی تھے، اپنے دل کا ہر بھید ایک دوسرے سے کہہ دیتے تھے۔ سیوک سینٹر ہمیشہ کی طرح لوگوں سے پر تھا۔ لنچ ٹائم کی مناسبت سے رش بھی اپنے عروج پر تھا۔ دفتر سے نکل کر وہ دونوں اس برگر شاپ میں چلی آئی تھیں جہاں ہمیشہ لنچ نہ لانے کی صورت میں وہ آ دھمکتی تھیں۔ ان کے یہاں مستقل آنے کی وجہ یہ ہرگز نہ تھی کہ یہاں شہر کا کوئی مشہور اور خاص الخاص برگر ملتا تھا، بلکہ ایک تو یہ جگہ ان کے دفتر سے نہایت قریب تھی، اور پھر لنچ نہ لانے کی صورت میں اس برگر شاپ کے دیسی بن کباب اتنے سستے ہوتے تھے کہ ان کی جیب اس اضافی خرچ کا بوجھ برداشت کر لیتی تھی۔ ان دونوں کے علاوہ دکان میں اور بھی بہت سے لوگ تھے، لیکن جس کی بدولت اس کا پارا بوائلنگ پوائنٹ سے اوپر جا رہا تھا وہ عین ان کی میز کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کا موڈ پہلے ہی شدید خراب تھا کہ اگر سارا اسے زور زبردستی لنچ کے لیے نہ گھسیٹتی تو وہ بنا کچھ کھائے پیے یہ وقت گزار کر پھر کام میں لگ جاتی۔ اس پر شومئی قسمت اللہ جانے وہ کون سا ناکام ہیرو تھا جو اپنی 1.5 پسلی صحت سے ڈرا نہ تھا اور اس کی تیز نظروں سے چھپی وارننگ سے بھی نہ ڈرا۔ اف وہ سبین، اب بس بھی کرو اس کو گھورنا، مر جائے گا وہ تمہاری خوخور آنکھوں سے۔ ایسے موقعوں پر یہ اس کا آزمودہ حربہ ہوتا تھا۔ وہ غصے سے کچھ اس انداز میں آنکھیں نکالتی، سامنے والا اس کی تیوریوں سے ڈر کر بغلیں جھانکنے لگتا، پر یہ موصوف بھی کوئی خاص سے ڈھیٹ چیز تھی۔ الٹا شرمندہ ہونے کے اس کو چڑھانے کی غرض سے اپنے تیل سے چپکے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس نے غصے سے ہونٹ بھینچے۔ سارا اس کی نظروں کا زاویہ دیکھ چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ سبین اٹھ کر اس کا سر پھاڑ دیتی، سارا نے مداخلت کرنا ضروری سمجھا۔ خواہ مخواہ اپنی موجودگی میں وہ کوئی خونے ناحق نہیں چاہتی تھی۔ زہر لگتے ہیں مجھے ایسے چیپ لوگ، لڑکیوں کو ایسے گھورتے ہیں جیسے آنکھوں میں ایکس رے فٹ ہو۔ لڑکیوں کو دیکھ کر سر سے پاؤں تک گھورنا تو جیسے فرض ہے ان پر۔ میں اس پہ ہاتھ مارتے وہ واپس بیٹھ گئی۔ البتہ ناکام ہیرو کو اندازہ ہو چکا تھا کہ معاملہ گرم ہے، لہٰذا وہ کھسیانہ ہو کر اپنا بن کباب کھانے لگا۔ یار اب اس بیچارے کو کیا پتا کہ لڑکی کے بھیس میں سپر مین گھوم رہا ہے، انسان ہی ہے نا، کھا گیا دھوکا، معاف کر دو غریب کو۔ بس ایک سارا ہی تھی جو غصے کی حالت میں بھی اسے چھیڑ سکتی تھی کہ تعلق بہت پرانا تھا، ورنہ کسی عام انسان کے بس کی بات تو نہیں تھی
سبین سے غصے کی حالت میں پنگا لینا۔ ذہنی بیمار لوگ ہیں یہ، انہیں لگتا ہے گھر سے باہر نکلی ہر لڑکی ترنے والا ہے۔ کوئی نہیں سوچتا ہماری زندگی میں کیا مسائل ہیں۔ ہمیں شوق نہیں سڑکوں پہ آوارہ گردی کرنے کا، ہم پہ بھی تو ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں۔ اپنا برگر زہر مار کرتے وہ رنجیدہ سی شروع ہوئی۔ پہلے ہی ذہن اتنا منتشر تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اس کا دماغ کھولا رہی تھی، ورنہ پچھلے 2 سال سے ملازمت کرتے وہ ایسی صورتحال سے بارہا گزری تھی، اور اب تو ان اوچھی حرکتوں کی عادی ہو چکی تھی۔ پر آج معاملہ مختلف تھا، یا شاید اسی کا صبر جواب دینے لگا تھا۔ زندگی آج بھی وہیں کھڑی تھی جہاں سے 2 سال پہلے آغاز ہوا تھا۔ وہ غصے کی تیز تھی کہ یہ مزاج اسے وراثت میں ملا تھا، پر زندگی میں جمود کی کیفیت نے اسے حد درجہ چڑچڑا بنا دیا تھا۔ کون سی نئی بات ہے میری جان؟ یہاں تو زندگی گزر گئی یہی معاملات دیکھتے، اب تو تمہیں بھی عادت ہو جانی چاہیے۔ سبین کے مقابلے میں سارا خاصی متحمل مزاج تھی۔ بڑے سے بڑے مسئلے پر بھی وہ بے نیازی دکھاتی کہ سامنے والا دنگ رہ جاتا۔ سبین کی زندگی کی طرح اس کے حالات بھی مشکل و عجیب تھے۔ وہ سارا جیسی نارمل زندگی نہیں گزار رہی تھی، پھر ایسا کیسے ممکن تھا کہ اس کا رد عمل بھی نارمل ہوتا؟ زندگی و حالات انسان کی زبان میں کڑواہٹ بھر دیتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی معاملہ سبین کے ساتھ بھی تھا، جسے وقت و حالات نے تلخ کر دیا تھا۔ نارمل لڑکیوں والی کوئی بات تو اس میں تھی ہی نہیں۔ چھوڑو، خیر یہ بتاؤ میرے مسئلے کا کیا حل سوچا؟ اپنے بالوں کو سمیٹ کر انہیں پہلے سے زیادہ کس کر کیچر میں جکڑتے اس نے اپنا سارا غصہ سر کے بالوں پر نکالا تھا۔ وہ اب سارا کی طرف متوجہ تھی جو اپنے بن کباب کے آخری لقمے کھا رہی تھی۔ گھوم پھر کر وہ ایک بار پھر اسی موضوع کی طرف آ گئی تھی جس پر وہ پچھلے کچھ عرصے سے شدید پریشان تھی، اور جس کا حل اس کی سمجھ اور اختیار دونوں سے بالا پتر تھا۔ اس بار لہجہ بھی تھوڑا مدھم تھا۔ مسئلہ نہیں محترمہ، آپ کے پاس مسائل ہیں، اور میں ٹھہری ننھی سی جان اور یہ چننا منا سا دل ہے میرا۔ کیچپ میں فرائز ڈبوتے سارا نے استہزائیہ کہا۔ سبین نے باقاعدہ اسے گھورا تھا۔ جتنا منا سا دل ہے نا تمہارا، اس سے بھی چننا دماغ ہے۔ لنچ ٹائم ختم ہونے والا ہے اور تم نے اب تک کام کی بات نہیں بتائی۔ کھڑی دیکھتے اس نے چڑ کر کہا، مگر سارا کے اطمینان میں دراڑ نہ ڈال پائی۔ ارے مسولینی کی جانشین، ذرا چھری تلے دم تو لو، بتاتی ہوں تمہارے مسئلے کا حل بھی۔ حلق تو تر کر لینے دو، میری ماں ویسے بھی تمہاری سنگل پسلی کو کرائی جانے والی خوفناک گھوریاں دیکھ دیکھ کر میرا گلا سوکھ رہا ہے۔ سارا نے باقاعدہ گلے پہ ہاتھ رکھتے انتہائی معصوم شکل بنائی۔ لو پیو مرو یہ گرم کولڈ ڈرنک اور جلدی بکو۔ سبین نے ہنسی چھپاتے پاس پڑی کوک کی بوتل پٹخنے کے سے انداز میں اس کے آگے رکھی۔ ویسے اگر بچپن کی دوستی نہ ہوتی نا تو اتنی سڑی ہوئی باتوں کے بعد تمہیں گھاس بھی نہ ڈالتی۔ سارا پرسکون سی گھونٹ بھرنے لگی۔ تم بتا رہی ہو یا میں جاؤں؟ سبین اب اس تاخیر سے بور ہو رہی تھی۔ اچھا بتاتی ہوں یار، خفا کیوں ہوتی ہو؟ اس کی دھمکی پر سارا نے ہاتھ کے اشارے سے حوصلہ دیا اور ایک ہی سانس میں بقیہ سافٹ ڈرنک ختم کر کے گہرا طویل سانس لیا۔ دراصل سارا سے بڑھ کر سبین کو شاید ہی کوئی اچھے سے جانتا تھا۔ ہائی اسکول سے وہ دونوں ایک ساتھ تھیں، پھر گریجویشن کے بعد ملازمت بھی ایک ہی کمپنی میں کرنے لگیں۔ اب اتنے طویل ساتھ اور اتنی پکی دوستی میں ایک دوسرے کے مزاج سے ہم آہنگی ہونا تو فطری بات تھی۔ اسی لیے لاکھ اختلافات اور تکرار کے باوجود وہ دونوں ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ بھی بہت کرتی تھیں۔ 2 لفظوں میں پھوٹو، نو فضول ٹائیں۔ سبین نے چٹکی بتاتے اسے وارننگ دی۔ کرایہ دار؟ سارا نے گردن اکڑاتے اعلان کیا۔ کرایہ دار؟ سبین کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ الجھے ہوئے لہجے میں اس نے سوال کیا، پر سارا اپنا شولڈر بیگ اٹھائے کھڑی ہو گئی۔ یہ کیسا حل ہے بھلا؟
اپنی چیزیں سمیٹتے سبین الجھی پر سارا نے ہرگز توجہ نہ دی۔ تم نے 2 الفاظ کی مہلت دی تھی تو بتا دیا، اس سے آگے اب میں خاموش ہوں۔ سبین ہونٹ بھیچے پیر پٹکتی اس کے ساتھ چل پڑی۔ جانتی تھی اب 100 منتیں کروا کر ہی یہ لڑکی پوری بات بتائے گی۔